لیکن یہاں میں ایک بات آپ کی گوش گزار کرتا ہوں، ہم صابرین کی اولاد ہیں اور صبر کرنے والے نبی کی امت ہی ہیں، اور جتنے امتحان خود میں اکثر یہ بات کہتا ہوں، جتنا بڑا بندہ ہو نے بڑے امتحان، جتنا بڑا بندہ ہو گیا، میں کہا نبی کا گھرانہ سب تو بڑا گھرانہ، نبی کے گھرانے کے جڑی تکالیف آئی وہ بھی سب تو بڑیاں، انبیاء کی جڑی آزمائش آئی وہ سب تو زیادہ، دیکھو اس کو بڑی آزمائش تو کوئی نہیں کہ حضور پاک کا سارا خاندان مجاہدوں کا خدا شہید ہو گیا، اکثریت حضور کی اولاد قربان ہو گئی، بہت بڑا امتحان اور بہت بڑی آزمائش، لیکن صبر 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 ایسی طرح سے دکھ آئے، تکلیف آئے، تنگی آئے، آزمائش آئے، غم آئے، نوجوان اولاد دنیا سے چلی جائے، بس صبر کرو، اور صبر کا اجر اللہ بندے کو دیتا ہے، جب بندہ صبر کرتا ہے تو اجر اللہ دیتا ہے، اور ہمیں جو اسلام نے طریقہ دیا ہے وہ یہ نہیں ہے کہ ہم جب غم آئے تو ماتم کریں، جب غم آئے تو اپنا سینہ پیٹیں، یہ طریقہ اسلام نے نہیں دیا، آنسو بہانا یہ سنت رسول اللہ ہے، غم کا اظہار اس طرح کرنا کہ جو شریعت کے خلاف ہو نہ ہو، اور یہ ان لوگوں کو بھی یہ میرا پیغام ہے کہ جو حسین پاک کی محبت کا دعویٰ کرتے ہیں، حسین سے محبت کرنی چاہیے، آل رسول سے محبت کرنی چاہیے، لیکن حسین پاک کی مظلومیت کو دکھا کے پھر مظلوم حسین کا نعرہ بلند کر کے پھر اپنا سینہ پیٹنا اور کمزوری کا اظہار کرنا کہ ہائے حسین، میں نے کہا ہائے تو کمزوری ہے، ہائے بندہ کس وقت کہتا ہے ہائے مار کے پیٹ کے ساڑھا تو کوئی بھی نہیں، پھر بندہ ہائے کہتا ہے، پھر بندہ اپنا سینہ بھی پیٹتا ہے، میں نے کہا ہم ہائے حسین کہہ کے حسین کا غم تازہ نہیں کرتے، ہم کہتے ہیں واہ حسین، ہم حسین پاک کی دلیری کا ذکر کرتے ہیں، یہ ہائے حسین نہیں، ہائے کمزوری ہے اور واہ دلیری ہے، واہ حسین تیری استقامت کو سلام، واہ حسین تیرے صبر کو سلام، واہ حسین علی اکبر کا لاشا سامنے ہے، ننگا علی اصغر کی لاش تیرے سامنے ہے، اولو محمد عباس تیرے سامنے ہے، تیرا سر سجدے میں ہے اور تو رب کا شکر ادا کر رہا ہے، ابن زہرا تیری اس شان عبادت پر سلام، سر پہ قاتل آ چکا ہے اور تو سجدے میں ہے، ابن زہرا تیری استقامت کو سلام، تیری دلیری کو سلام، تیری شجاعت کو سلام، تو جن کے لیے جنت سے جوڑے آ سکتے ہیں اور جن کا رونا حضور نہیں دیکھ سکتے، اور جو حضور دعا مانگے رب قبول کرے، ایک فقر کی قسمیں ہیں، دو قسمیں فقر کی، اختیاری اور اضطراری، فقر اضطراری کہتے ہیں کہ ہم بندے نے کہا شاید ہے ہی کوئی نہیں، وہ بندہ بھوکا ہی ہے نا، پھر وہ اپنی مسکینی کا اظہار کرے، اس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، یہ فقر ہے اضطراری یعنی مجبوری۔ ایک فقر ہوتا ہے اختیاری کہ ہے سب کچھ لیکن اختیار کیا ہوا ہے، یعنی یہ وہ گھرانہ ہے جس کے پاس سب کچھ تھا، یہ جو چاہتے تو دریائے فرات ان کے قدموں میں آ جاتا، جن کے لیے جنت سے جوڑے آ رہے ہیں، جن کے لیے اور جن کی زبان جب ہلے، میں کہنا اے جڑے مظلومیت دا بڑا دس دن ہے کل سنو، میں کہا حضور ہوں مسلح محمد کے کھڑے تے نماز پڑھنے اور خیال آ جائے کہ اے جس کے بجل میرا منہ میں نا تو یہودی کانا دے دیں، اے خیال دل میں جائے کہ اللہ کرے اللہ نہیں تو کوئی یہ پیغام آئے تو قبلہ بدل جائے، میں کہا حضور دے دل میں خیال آئے تو ہم قبلہ بدل، اے حبیب ہم آپ کے چہرے کا آسمان کی تو اٹھنا پار پار دیکھ رہے تھے، اے حضور نہ لینا پیار اللہ قد نرا تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها، یہ قبلہ کے
سبحان اللہ. دیکھو اللہ نے اپنے محبوب نال محبت کہ حضور تسی جدو روح کسو قبلہ ادھر ہو جاسی. ایک کعبۃ نہیں ہے یہاں قبلۃ ہے. حضور دا جدو روح ہوئے تو قبلہ ہو جائے تو حضور دے نواسے شہید ہون تے پیاسے بھی ہون تے بھوکے پیاسے بھی ہون. گانے یار صبر آزمائش 14 صدیاں قبل امام حسین پاک نے اپنے نانا کے دین کو بچایا اور قیامت تک یہ درس دیا وقت کا کوئی یقین بھی تیرے مقابل آ جائے, کوئی بھی ظالم تیرے مقابلے میں آ جائے, تو نے سر جھکانا نہیں ہے, تو نے استقامت